اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا صلوات علی محمد برادران عزیز، شب عاشور کی مناسبت سے منعقدہ اس مجلس کے لیے سورہ مبارکہ فرقان کی 63ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ یہ سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ ہے، اور اسے سورہ فرقان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کے لیے لفظ فرقان کو استعمال کیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر، علی عبدہ اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے، عالمین کو جھنجھوڑنے والا بن جائے، تنبیہ کرنے والا بن جائے، بیدار کرنے والا بن جائے۔ تو قرآن کا رول کیا ہے کہ قرآن فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فرق کر دے، صحیح اور غلط کو واضح کر دے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن فرقان ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ بھی فرقان ہے۔ تو فرقان کا کام ہوتا ہے فرق کر دینا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کون میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہے، کون گریز پا ہو کر میدان سے فرار اختیار کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر قرآن کا اپنا رول فرقان کے عنوان سے یہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ جو کچھ رسول کی زبان پر آ رہا ہے من جانب اللہ ہے، یہ پروردگار کی وحی ہے کہ جس کے نتیجے میں پیغمبر اکرم قرآن کو لوگوں تک، سامعین تک پہنچا رہے ہیں۔ یہی تبلیغ ہے۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں اسی بات کو دوسرے انداز سے فرمایا کہ ان کنتم فی ریب، کہ اگر تمہیں شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس پر کہ جو ہم نے اپنے عبد اور اپنے بندے پر نازل کیا، تو پھر ایک کام کرو کہ فاتوا بصورت من مثلہ، خواہ انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کرو کہ اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ اگر سورہ بنانے میں تم کامیاب ہو گئے تو ہم دستبردار ہو جائیں گے، پھر ہم نہیں کہیں گے کہ یہ کلام الہی ہے، پھر ہم اسے فیبریکیشن مان لیں گے، افتراء مان لیں گے۔ لیکن اگر تم اس دعوے میں ناکام ہو جاؤ اور ایک سورے کا جواب نہ لا سکو تو پھر مانو کہ یہ کلام بشر نہیں ہے، من جانب اللہ وہی ہے جو پروردگار نے نازل کی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو چونکہ اس کتاب کے ذریعے سے فرقان، فرق واضح ہو رہا ہے کہ یہ رسول کا کلام نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کرتا ہے، لہٰذا اس کتاب کو فرقان کہا گیا۔ اب اس کے بعد آئیے اس آیت کی طرف جسے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ عجیب بات یہ ہے، پہلی آیت عبدیت کا ذکر، وہ آیت جو سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہاں پر بھی عبدیت کا ذکر، اور یہاں ایک پورا پیراگراف موجود ہے آیت نمبر 63 آنورڈز، کہ جس میں پروردگار عالم نے ایک عنوان قائم کیا، عباد الرحمن، کہ رحمان کے بندے کون؟ وہاں کہا گیا عبد، اور یہاں سمجھایا گیا کہ رحمان کے بندے کون۔ دیکھیے برادران عزیز، اوصاف کا ایک سلسلہ ہے، کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ ویلیوز ہیں کہ جن کو بیان کیا جا رہا ہے،
اور ان کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی روشنی میں پہچانو کہ رحمان کے بندے کون۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار کو کیا ضرورت ہے کہ اس مقام پر اس انداز سے اپنے ان بندوں کا تعارف کروائے کہ جن کو قرآن بڑے ناز سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں عباد الرحمن، یہ ہیں رحمان کے بندے۔ اگر ما قبل کی کچھ آیتوں کو آپ دیکھیں تو یہ سیاق و سباق، یہ کانٹیکس بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جب پروردگار عالم نے یہ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، مشرکین سے، کافروں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، کس کو سجدہ کرو؟ للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو۔ تو اس رحمان کے لفظ سے انہیں اتنی وحشت تھی، لفظ اللہ کو پہچانتے تھے۔ اور فرمائیے گا لَإِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے حبیب اگر ان سے سوال کیا جائے کس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، حتماً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو لفظ اللہ سے آشنا بھی تھے، لفظ اللہ کو پہچانتے بھی تھے، شرک کرتے تھے مگر لفظ اللہ کو پہچانتے تھے، مگر لفظ رحمان سے وحشت کرتے تھے، لفظ رحمان سے اجنبیت برتتے تھے۔ یہاں پر پروردگار کہہ رہا ہے اذا قیل لہم، جب ان سے یہ کہا گیا اسجدوا، سجدہ کرو، کس کو سجدہ کرو؟ للرحمن، خدائے رحمان کو سجدہ کرو، جس کی رحمتوں کے دسترخوان سے استفادہ کر رہے ہو، جس کے دسترخوان سے غذا کے نوالے چن رہے ہو، جس کی نعمتوں سے استفادہ مسلسل ہے، اسی خدائے رحمان کو سجدہ کرو۔ تو عجیب انداز یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ سجدہ ریز ہوتے، انہوں نے کہا وَمَر رحمان، یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ ہم رحمان کو نہیں پہچانتے، ہمارے سامنے یہ لفظ بیان مت کرو، ہمارے سامنے اس لفظ کی تکرار مت کرو، ہمیں اس لفظ سے وحشت ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ جب لفظ رحمان سے انہوں نے وحشت کا اعلان کر دیا تو اب پروردگار نے اپنا تعارف نہیں کروایا، اب پروردگار نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ اب ہم یہ نہیں بتلائیں گے کہ رحمان کون ہے، اب ہم یہ بتلائیں گے کہ عباد الرحمن کون ہے، اب ہم یہ بتلائیں گے کہ رحمان کے بندے کون ہیں، کہ جس کے ذریعے سے تم یہ سمجھو کہ رحمان کے بندے جب ایسے ہیں تو خدائے رحمان کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے برادران عزیز، غور فرمائیے گا کہ جو رحمان کے تعارف کا ذریعہ بن جائے تو خدا سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رحمان کا بندہ ہے وہ چھوٹا ہے، رحمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، مگر یہ پروردگار کا انداز ہے کہ خدا یہ سمجھاتا ہے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے ہو کر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ خدائے اکبر کے تعارف کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب اگر وہ نشانیاں ہیں تو آیت ہوں گی اور آیت اللہ بن جائیں گی، اور اگر کچھ آنکھیں ایسی ہوں جو رحمان کا تعارف بن جائے تو عین اللہ کہلائیں گے، اگر کچھ کان ایسے ہوں کہ جو اللہ کے تعارف کا ذریعہ بن جائیں تو اذن اللہ کہلائیں گے، اور اگر کوئی چہرہ ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے تو وہ وجہ اللہ کہلائے گا۔ ورنہ آپ غور فرمائیے کہ زمین و آسمان خدا نے کہا یہ آیت ہے، نشانی ہے، تو نشانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ منزل کا پتہ دے، نشانی خود تو مقصود نہیں ہوتی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب دکھلائیں گے اور دکھلاتے رہیں گے، صیغہ مضارع ہے، سنوریہم ہم دکھلائیں گے اور دکھلاتے رہیں گے، اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھلائیں گے، ان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی دکھلائیں گے۔ کیوں؟ نشانی کے ذریعے منزل کون سی ہے جہاں پہنچانا ہے؟ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ وہ خدا حق ہے۔ تو غور فرمائیے گا برادران عزیز کہ کبھی آیت نشانی بن جاتی ہے خدا تک پہنچانے کے لیے، اور کبھی کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کبھی عین اللہ کہہ دیا جائے، اذن اللہ کہہ دیا جائے، وجہ اللہ کہہ دیا جائے، ید اللہ کی تعبیر تو خود قرآن مجید کے اندر آئی۔ غور فرمائیے گا برادران عزیز، ہوتا یہ ہے کہ اگر اس انداز کو محسوس نہ کیا جائے تو انسان یقیناً کسی نہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوگا۔ مگر مجھے بتائیے کہ کیا پروردگار عالم نے ناقہ صالح کو ناقۃ اللہ نہیں کہا؟ وہ ناقہ ناقۃ اللہ کیسے ہو گیا؟ ناکے کا تو کام یہ ہے کہ اس پر سواری کی جائے، تو کیا ناقۃ اللہ پر معاذ اللہ خدا سواری کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر وہ سواری کرنے لگے تو خدا نہ رہے، اگر وہ ناکے کے اوپر سواری کرنے لگے تو وہ خدا نہ رہے۔ خانہ کعبہ کو کہا گیا اے ابراہیم اے اسماعیل انتا ہیرا بیتی، میرے اس گھر کو پاک رکھو، تو گھر ہو گیا بیت اللہ۔ تو انصاف سے مجھے بتائیے کہ کیا اس بیت اللہ میں خدا نے کبھی رہائش اختیار کی؟ جو جسم و جسمانیت سے ماورا ہے،
اس کا کسی گھر میں مقید ہو جانا اس کی خدائی شان کے خلاف ہے۔ تو پروردگار جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، وہ گھر میں مقید نہیں ہوتا مگر گھر بیت اللہ، وہ کسی اونٹنی پر نہیں بیٹھتا مگر ناکا ناقت اللہ۔ بالکل اسی طریقے سے نسبت کی وجہ سے جس طرح ناکے کو ناقت اللہ کہہ دیا گیا، اسی طریقے سے بیت کو بیت اللہ کہہ دیا گیا، اسی انداز سے چہرے کو وجہ اللہ کہا، آنکھوں کو عین اللہ کہا، کانوں کو اذن اللہ کہا۔ اب آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز، تو پھر عین اللہ کا مطلب کیا؟ پھر اس کے بعد وجہ اللہ کا مطلب کیا؟ یہ آنکھ وہی دیکھتی ہے جو خدا دکھلانا چاہتا ہے، اس لیے عین اللہ ہے۔ یہ کان وہی سنتے ہیں جو خدا سنوانا چاہتا ہے، اسی لیے اذن اللہ ہے۔ یہ زبان وہی کہتی ہے جو خدا کہلوانا چاہتا ہے، اس لیے لسان اللہ ہے۔ یہ ہاتھ وہی کرتے ہیں جو خدا کروانا چاہتا ہے، اس لیے ید اللہ ہے۔ اور یہ چہرہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اس لیے وجہ اللہ ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے جو خدائے رحمان کے تعارف کی تمہید بن جائیں، مقدمہ بن جائیں، پریفیس بن جائیں، فورورڈ بن جائیں۔ اب کیا اوصاف ہیں رحمان کے بندوں کے؟ تو پہلی صفت جو پروردگار نے بیان کی کہ یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر اس شان سے چلتے ہیں، ان کی چال میں تکبر نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اس وصف کو نمایاں کیا، لا تمش فی الارض مرحا، خبردار زمین پر پیر پٹک پٹک کر مت چل، تیری چال میں تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ قد میں پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم تکبر کو پسند نہیں کرتا، یہ ابلیسی صفت ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدہ آدم سے، تکبر کا مظاہرہ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں پر اگر غور فرمائیے، پہلا وصف جو پروردگار نے بیان کیا کہ یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر جب چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، وقار ہے، سکون ہے، مگر ان کی چال میں تکبر نہیں ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے جب جاہل ان سے ہم کلام ہو تو وہ سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گا، برادران عزیز انصاف سے مجھے بتائیے کہ جاہل اگر صاحب علم سے سوال کرے اور صاحب علم سلامتی کا پیغام دے کر آگے بڑھ جائے تو جاہل اپنے جہل کو علم سے تبدیل کیسے کرے گا؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جتنے اسکول ہیں، کلاسز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، طالب علم جو زانو تلمس طے کر رہے ہیں، تو استاد آئے اور دیکھے کہ یہ سارے کے سارے میری نسبت جاہل ہیں، تو سلامتی کا پیغام دے کر کلاس لینے سے ہی اگر انکار کر دے تو مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ پھر صاحب علم سے علم جاہل تک منتقل کیسے ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد ان آیتوں کا ہم کیا کریں کہ جن میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والا ہے، جو امر بالمعروف کرنے والا ہے، جو نہی عن المنکر کرنے والا ہے۔ اگر سارے داعیان خیر جاہل کو جاہل دیکھ کر ان سے منہ پھیر لیں تو پھر اس کے بعد یہ کار تبلیغ آگے کیسے بڑھے گا؟ غور فرمائے آپ۔ تو سوال تو ہے کہ ایک طرف پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میں یقیناً یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں تو خطبات پہلا حصہ، مکتوبات دوسرا حصہ، اور تیسرا حصہ جسے کلمات قصار کہا جاتا ہے، کلمات قصار کے بالکل اختتام پر آپ کو یہ جملہ مولا کائنات کا ملے گا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ مولا یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جاہل سیکھنے کا پابند ہے مگر عالم پہلے سکھانے کا پابند ہے۔
اگر وہی منہ پھیر لے تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جاہل کس سے علم حاصل کرے گا؟ وہ کس سے سیکھے گا؟ طالب علم کہاں جائے؟ کہاں زانوِ تلمس طے کرے؟ کس کی شاگردی اختیار کرے؟ تو یقیناً یہ تو مسلم ہے، قرآن کہہ رہا ہے داعیِ خیر ہونا چاہیے، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ عالم سے سکھانے کا وعدہ پہلے لیا، جاہل سے سیکھنے کا وعدہ بعد میں لیا گیا۔ مگر اس آیت کا کیا کریں کہ جس میں پروردگار عالم رحمان کے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ اپنی وقت کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے اپارچونٹی کاسٹ یہ پے نہیں کرتے کہ ایسے جاہلوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر دیں۔ تو اب برادران عزیز سوال تو ہے کہ ان دو کے درمیان ریکنسائل کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ یاد رکھیے گا برادران عزیز، یقیناً طالب علم کو سکھانا استاد کی ذمہ داری ہے، شاگرد کو بتانا استاد کی ذمہ داری ہے، صاحب علم کا کام ہے کہ وہ تعلیم کے متلاشی افراد کو علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ مگر یاد رکھیے گا ایک جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے جہل پر مطلع ہو، وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، ایسے جاہل کو سکھایا جا سکتا ہے۔ یہ جاہل تو ٹارگٹ مارکٹ ہے، یہ جاہل تو آبجیکٹیو ہے، یہ جاہل تو ہدف ہے کہ جس کو بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا۔ یاد رکھیے ایک وہ جاہل ہے کہ جو سیکھنا چاہتا ہے، اور دوسرا جاہل وہ ہے جو جہل مرکب کا شکار ہو کر خود کو علامہ دہر سمجھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا برادران عزیز، جہل پر مطلع جاہل منزل جہل پر ہوتا ہے، جہل مرکب کا شکار منزل جہل سے آگے ابو جہل ہوتا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو یہاں پر جن افراد کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یہ وہ ہیں جو ٹیسٹڈ ہیں، جن کے بارے میں طے ہو چکا کہ پیغام بیان کیا جا چکا۔ اسی کے لیے قرآن میں دوسرے مقام پر کہا گیا خذ العفو، اے حبیب معاف کر دیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور امر بالمعروف کیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، مگر جاہلوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جس سے منہ پھیرنا ہی حق اور ثواب ہے، ان سے منہ پھیرنا ہی حق ہے، جن پر حجت تمام ہو چکی، جن کو پیغام دیا جا چکا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، رسول کی ذمہ داری پیغام کے صاف صاف پہنچانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ رسول کان سے پکڑ کر مومن بنانے کا مکلف اور ذمہ دار نہیں ہے۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، اے حبیب ہم نے آپ کو ان کے اوپر ٹھیکیدار نہیں بنایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں مومن بنائیں، نہ، آپ پیغام پہنچا دیجئے، ماننے والے مان لیں گے، انکار کرنے والے انکار کر لیں گے۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے مومن بنے، جو چاہے کافر بنے، آپ کا کام ہے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کر دینا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، رحمان کے بندے، عباد الرحمن کون؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، پہلی صفت۔ دوسرا وصف وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن سے جاہل اگر گفتگو کریں، اور جاہل وہ کہ جو اپنے جہل پر مصر ہو، جہل کے باوجود خود کو علامہ دہر سمجھنے والے، تو پھر وہ ان پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تم سلامت رہو، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری صفت جو پروردگار عالم نے بیان کی ہے اور واقعاً بہت ہی اہم صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی راتیں اس شان سے گزرتی ہیں کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی وہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز، کیا رحمان کے بندے سوتے نہیں ہیں؟ کیا رحمان کے بندے آرام نہیں کرتے؟ پروردگار عالم دوسرے مقام پر فرماتا ہے جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کام کے لیے بنایا، رات آرام کے لیے بنائی۔ تو آرام بھی ہے اور دوسرا کام ہے عبادت، کہ جو پروردگار کو مطلوب ہے، مقصود ہے کہ اگر کوئی رحمان کی عبدیت کا تاج سر پر سجانا چاہتا ہے تو اس کی رات کا ایک حصہ اگر آرام کے لیے ہوگا تو دوسرا حصہ مناجات رحمان کے لیے ہوگا۔
آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ پروردگار عالم وصف کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ یبیتون لربہم، ان کا کام یہ اسی طرح سے اپنی راتیں گزارتے ہیں. یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کبھی یہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی یہ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. اور اب اس کے بعد آ کر دیکھیے تو پروردگار عالم نے سورہ بنی اسرائیل میں پھر ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا اور رات کی عبادت کو کیسے ہائی لائٹ کیا. شروع کیا واجب نمازوں سے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا، میں تو صرف متوجہ کر رہا ہوں. نماز قائم کیجئے، اقیم، نماز قائم کیجئے، اقیم قائم کیجئے، الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے. 3 اوقات بتائے، لدلوق الشمس جس میں ظہر اثر شامل ہے، الی غسق اللیل جس میں مغرب عشاء شامل ہے، وقرآن الفجر جو نماز صبح کے لیے ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ 5 نمازیں ہیں اور 3 اوقات ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کیجئے. ایک وقت ہے دلوق الشمس، دوسرا وقت ہے غسق اللیل، اور تیسرا وقت ہے قرآن الفجر. ان قرآن الفجر کان مشہودا، یقیناً یہ فجر کی نماز کا وقت یہ وہ وقت ہے جو مشہود ہے کہ رات کے فرشتے بھی موجود ہیں اور دن کے فرشتے بھی موجود ہیں. احادیث کے اندر، روایات کے اندر اس کی تفصیل آئی کہ ملائکہ کا بھی پروردگار نے جو نظام رکھا ہے، تو فجر کی نماز کی شان یہ ہے کہ اس موقع پر رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں. نہ وہ تھکتے ہیں، نہ شکستگی، نہ خستگی، نہ تھکن، نہ کوئی اور مسئلہ، مگر نظام پروردگار یہ ہے کہ وہ جا رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں. تو اس نماز کے موقع پر وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں اور یہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، اسی لیے اسے کہا گیا مشہود. وہ شاہد ہیں تو یہ نماز مشہود بن گئی. پروردگار فرما رہا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، مگر معاملہ یہاں پر رکا نہیں، یہ تو واجب نماز ہے، مگر ایک اضافی نماز جو حضور کے اوپر واجب کی گئی اور ماننے والوں پر مستحب اور سنت قرار دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے حبیب، رات میں ایک اور نماز ہے، نماز تہجد، اس کا بھی اہتمام آپ کو کرنا ہے، اور یہ ایک اضافی ذمہ داری ہے. پیغمبر اکرم پر اجماع امت یہ ہے کہ نماز تہجد اور نماز شب واجب ہے، اور امت کے لیے کیا ہے؟ کہ امت کے لیے مستحب ہے. تو برادران عزیز، اگر محمد ہم جیسا ہوتا تو جو ان پر واجب تھا وہ ہم پر واجب ہوتا. یہاں پروردگار نے سمجھا دیا، نہ تم اس جیسے ہو نہ وہ تم جیسا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. وَمِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اے حبیب، یہ اضافی ذمہ داری ہے. نافلہ کا مطلب ہے اضافی، ایڈیشنل، مگر پیغمبر کے لیے یہ اضافی واجب ہے، ہمارے لیے اضافی مستحب ہے. فرق آ گیا حکم کے اعتبار سے، وہ اور ہیں، ہم اور ہیں. نمونہ عمل ضرور ہے مگر حکم ان کے لیے اور ہے، ہمارے لیے اور ہے. اسوہ حسنہ ضرور ہے مگر وہ اور ہیں، ہم اور ہیں. غور فرمائیے برادران عزیز. اب اس کے بعد یہی رات کی عبادت سورہ مزمل کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے اس کو ڈسکس کیا، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ پروردگار کا انداز اگر آپ دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ محبوب اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا. اے حبیب، راتوں کو قیام کریں مگر تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں. عام انسانوں سے کہا جائے گا سوتے رہتے ہو، کچھ عبادت بھی کر لیا کرو، اور اپنے حبیب سے کہا جا رہا ہے اے حبیب اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، کچھ آرام بھی کر لیا کریں. قم اللیل الا قلیلا. ہاں، رات کا قیام ہمیں پسند ہے، ہم پسند کرتے ہیں. نصفہ، چلیے آدھی رات، یہ وہ محبت بھرا انداز. نصفہ، چلیے آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا چلیے آدھی رات سے بھی کبھی کچھ کم کر دیا کریں. او زد علیہ، یا کبھی آدھی رات سے کچھ بڑھا دیا کریں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور ساتھ ساتھ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آہستہ آہستہ قرآن کو بھی ترتیل کے انداز میں پڑھیں. آپ کی زبان سے قرآن سننا ہمیں اچھا لگتا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا.
آپ قرآن کو بھی آہستہ آہستہ پڑھیں. ہمیں آپ سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. پھر آگے جا کر ارشاد ہوا اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. اے حبیب ہمیں بھی معلوم ہے کہ دن میں آپ کو اور بہت سے کام انجام دینا ہوتے ہیں, تو کہاں اتنی فرصت ہوگی؟ کام بھی ہم ہی نے آپ کے ذمے لگائے ہیں, تو ہم جانتے ہیں کہ دن میں آپ کو کام کرنا ہے, وہ کام ہمارے ہی آپ کے ذمے ہیں, مگر ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ جب دن میں مصروفیت زیادہ ہے نا تو ٹھیک ہے واجب نمازوں پر اکتفا کیجئے, مگر کیا ہی اچھا ہو کہ رات کا وقت ہو, مصلی ہو, آپ کی مناجات ہو اور ہم سننے والے ہوں, کتنا اچھا ہو. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ دیکھیں رات کی بیداری کے 2 بڑے فائدے. پیغمبر اکرم ان کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا گیا, اور کیا خوبصورت پیغام پہنچایا گیا کہ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. کہ دیکھیں جو رات کی بیداری ہے نا, یعنی سو کر پھر جاگ جانا, سو کر پھر جاگ جانا. کبھی ہے شب قدر میں ساری رات انسان شب بیداری کر رہا ہے مختلف مواقع, لیکن یہ کہ انسان کچھ دیر آرام کرے پھر بیدار ہو اور نیند کو شکست دے, تو پروردگار فرماتا ہے کہ یاد رکھو اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ, یہ رات کی بیداری کے 2 بڑے فائدے ہیں. نمبر 1 ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا, ایک. دوسرا وَأَقْوَمُ قِيلًا, یہ رات کی بیداری اشد وطئن بھی ہے, اقوام و قیلا بھی ہے. اشد وطئن کا کیا مطلب ہے؟ نفس کی اس طرح سے تربیت کہ نفس قابو میں آ جائے. ہم یہ سنتے ہیں نا برادران عزیز, یہ جملے تو بڑے کامن ہیں کہ میں کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا, میں خدمت کرنا چاہتا ہوں مگر دل قابو میں نہیں آتا, میں خیرات کرنا چاہتا ہوں مگر بہرحال دل نہیں مانتا, میں کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں مگر بخل آگے آڑے آ جاتا ہے, میں میدان میں جنگ کر مقابلہ کرنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں کہ گریز پا ہو کر میدان سے فرار اختیار کر جاتا ہوں. یہ ہوتا ہے, بہت سے افراد بشری کمزوریوں کی وجہ سے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے. پروردگار عالم نے اس کا ایک نسخہ بتایا کہ ایک کام کر لو, یہ تم کر لو, باقی کام ہم کر دیں گے. یہ تم کر لو, باقی کاموں کی ضمانت ہم دے دیتے ہیں. اور وہ کیا؟ تم کہہ رہے ہو تمہارا نفس قابو میں نہیں آتا, رات کی نیند قابو میں تم کر لو, نفس خود بخود قابو میں آ جائے گا. یہ دل مزاحم نہیں ہوگا, یہ نفس ریزسٹنس نہیں کرے گا, یہ نفس قابو میں آ جائے گا, یہ دل قابو میں آ جائے گا. کب؟ اگر رات کی نیند تمہارے قابو میں آ جائے, تمہارا نفس خود بخود تمہارے قابو میں آ جائے گا. کہ یہ رات کی بیداری کا ایک فائدہ, کا دوسرا فائدہ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا, یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ وَأَقْوَمُ قِيلًا, یہ رات کی بیداری زبان کی فلو میں تمہیں مدد فراہم کرے گی, تمہیں لفظوں کی روانی مل جائے گی. یہ جو تم مافِ ضمیر کو بیان کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہو, دیکھیں برادران عزیز کتنے ہی ایسے افراد ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم بولنا چاہتے ہیں, بیان کرنا چاہتے ہیں, بیان نہیں کر پاتے. اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے, یعنی وہ افراد جو نہیں بول پاتے ان کی بھی, اور جو بول پاتے ہیں لیکن ان کے گفتگو کے اندر روانی نہیں ہے ان کے لیے بھی اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے. وہ ساری اسپیچ تھیراپی کروائیے, مگر یہ اسپیچ تھیراپی پروردگار نے بتلائی کہ دیکھو اگر رات کو مصلی پر آ کر خدا سے بات کرنے کا فن سیکھ گئے تو دن میں بندوں سے بات کرنے کا فن بھی آ جائے گا. یعنی یہ مشکل واقعاً اگر آپ غور فرمائیے, میں عام عوام کی کیا بات کروں, یعنی غور فرمائیے گا سخنور, انشا پرداز, بڑے بڑے شعراء, حضرت جوش ملی آبادی, ان کا انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے, قدیمی پرانا انٹرویو, کہ جس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا ہے سونے میں, بیان کیا ہے پیتل میں. میرے خیالات احساسات کا اس کی دنیا بڑی وسیع ہے, مگر لفظوں کی سواری نہیں ملتی کہ جن کے اوپر معانی کو سوار کر کے روانہ کیا جا سکے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بیان کیا وہ 25% ہے, 75% میرے مافی ضمیر میں مقید ہو کر رہ گیا. غور فرمایا آپ نے برادران عزیز کہ بہرحال احساسات کی دنیا بڑی وسیع ہے, تخیل, خیالات انسان کا بہت وسیع زمین رکھتا ہے, اور اس میں سے بہت کم ہوتا ہے کہ جو باہر آ سکتا ہے, اور وہ بھی جس طرح سے وہ لانا چاہتا ہے شاید نہیں آ پاتا. یہ پروردگار عالم نے ایک نسخہ بتایا کہ کوئی تمہاری بات سنے نہ سنے,
تمہاری گفتگو میں اگر لڑکھڑاہٹ ہے، اگر تم بیان نہیں کر پاتے، روانی کی وجہ سے تمہیں سامعین نہیں ملتے، مطمئن ہو جاؤ، کوئی اگر نہیں سننا چاہتا تو تمہارا خالق، تمہارا مالک تمہارا منتظر ہے۔ تم آؤ مصلی پر، لرزتی ہوئی آواز سے ہمیں مخاطب کرو، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تم اپنی بات خدا کی بارگاہ میں پیش کرو، تمہارے دل میں موجود خیال سے بھی ہم واقف ہیں اور چاہتے ہیں کہ جیسے تیسے تم جس طرح سے چاہو اپنی بات کو الفاظ کے ذریعے ہم تک پہنچاؤ اور مطمئن ہو جاؤ۔ نہ ہم تمہیں ڈانٹیں گے، نہ ہم تم پر ناراض ہوں گے، بلکہ اگر تم گفتگو کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو اگر تمہیں گفتگو نہ بھی کرنا آئے تو تمہاری گفتگو کی لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے ہم تمہیں دور نہیں کریں گے، سینے سے لگائیں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بچے کس طرح سے ماں سے گفتگو کرتے ہیں؟ جب بچے اپنی ماں سے گفتگو کرتے ہیں تو انہیں مانگنا نہیں آتا، مگر ماں کو ان کا مانگنا ضرور پسند آتا ہے۔ انہیں مانگنا نہیں آتا مگر ماں کو مانگنا پسند آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بندے کو مانگنا نہ آئے مگر خدا کو بندے کا طلب کرنا اور مانگنا اچھا لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کمی رہ جائے تو ان واسطوں کا حوالہ دے دیجئے کہ جن کا مانگنا نہ فقط خدا کو پسند بھی ہے بلکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ مانگنا انہی کو آتا ہے، کہ کبھی محمد کا واسطہ، کبھی آل محمد کا واسطہ۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ کوئی اگر اور کوئی اگر اس کی مثالیں دیکھنا چاہے تو دعائے کمیل کو دیکھے کہ کس طرح سے مولا کائنات پروردگار سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ کوئی اگر دیکھنا چاہے تو دعائے عرفہ امام حسین کو دیکھے کہ کس طرح سے سید الشہداء خدا کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی دیکھنا چاہے تو صحیفہ کاملہ میں سید الساجدین کی دعاؤں کو دیکھے کہ واقعاً وہاں کیسے پکارا جاتا ہے وہی بتا سکتا ہے جو وہاں سے آیا ہو، جو وہاں کا ہو وہی بتا سکتا ہے کہ اسے کیسے پکارا جائے۔ تو سید سجاد کی دعاؤں کو دیکھیں، امام مظلوم کی دعاؤں کو دیکھیں، مولا کائنات کی دعاؤں کو دیکھیں، پیغمبر اکرم کی دعائیں تو ہیں ہی تمام دعاؤں کی سردار اور سرتاج۔ ان سب کے اندر دیکھیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء وسلاحہ البکا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اغفر، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اغفر، اس کی مغفرت کر دے، لمن لا یملک الا الدعاء، کہ جس کے پاس دعا کے سوا اور کوئی ملکیت ہے ہی نہیں، وسلاحہ البکا، اور جس کا اسلحہ یہ ہے کہ وہ تیرے سامنے بکا کرے، فریاد کرے، دعا کرے، آہوزاری کرے۔ اور فرمایا برادران عزیز، یہی ایک سبب تھا، یہ بھی ایک سبب تھا کہ حسین مظلوم نے ایک شب کی مہلت مانگی اور یہ کہا کہ خدا جانتا ہے احب الصلاۃ و ذکرہ، میں کتنا پسند کرتا ہوں پروردگار کی نماز کو اور میں کتنا پسند کرتا ہوں پروردگار سے راز و نیاز کو۔ ہم آ گئے شب عاشور تک، وہ قافلہ جو 28 رجب کو چلا، 3 شعبان کو مکہ پہنچا، چند مہینوں کے قیام کے بعد جب وہ قافلہ اس طرح سے چلا کہ حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا گیا، ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ حسین جو وارث کعبہ بھی ہے، وہ حسین جو وارث زمزم بھی ہے، وہ حسین جو وارث صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، یہ حوالے دیے ہیں سید سجاد نے یزید کے دربار میں کعبے کا وارث ہوں، میں مکہ کا وارث ہوں، میں زمزم کا وارث ہوں، میں صفا کا وارث ہوں، میں مروہ کا وارث ہوں، میں حرمین کا وارث ہوں۔ وہ حسین جو حرمین کا وارث ہے وہی کبھی مدینے سے رخصت ہوتا ہے، کبھی مکہ سے رخصت ہوتا ہے۔ اور حسین مظلوم کی تعبیر یہ ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا خون حرم کے ایک بالش باہر بہایا جائے تاکہ حرم کی حرمت پامال نہ ہو۔ وہ حسین ابن علی کہ جو حج کو عمرے سے تبدیل کرتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کے وفود آ چکے ہیں، دوران طواف کوئی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہاں سے حسین روانہ ہوئے اور پھر اس کے بعد کئی دنوں کی مسافت طے کرنے کے بعد حسین ابن علی اس جگہ پہنچے کہ جس کا نام ہے کرب و بلا۔ 2 محرم کو یہ قافلہ کرب و بلا پہنچا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، اور جب 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تو آہستہ آہستہ العطش کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی اور العطش کی صدائیں بآواز بلند سنائی دینے لگی۔ بچے پکار رہے ہیں العطش، بچے پکار رہے ہیں ہائے پیاس ہمیں مار ڈالتی ہے۔ مت بھولیے گا کہ یہ لشکر یزیدی تھا، 1000 افراد پر مشتمل کہ جسے راہ میں حسین ابن علی نے پانی پلایا تھا۔
کبھی اندازہ تو کیجئے کہ وہی پانی اگر محفوظ رکھ لیا گیا ہوتا تو کبھی بھی آل محمد کو پیاس کا سامنا نہ کرنا پڑتا، مگر یہ آل محمد کا ظرف ہے کہ دشمن کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے، دشمن کو بھی پیاسا دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ بس عزیزان، شب عاشور آ گئی۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اس کے لیے تعبیر استعمال کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ شب عاشور شام شہیداں ہے، شام شہیداں ہیں، آنے والی رات شام غریباں، اور یہ شام شہیداں، آج شہیدوں کی رات ہے، کل غریبوں کی رات ہے، آج شہیدوں کی رات ہے، کل غریبوں کی رات ہے، آج شہداء بیٹھے ہوئے ہیں اور کل غرباء بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج اور کل کی رات میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے، آج شہیدوں کی رات ہے، کل غریبوں کی رات ہے۔ اور کیا فرق ہے؟ آج خیمے ہیں، کل جل رہے ہوں گے، آج خیمے ہیں، کل جل رہے ہوں گے۔ اور کیا فرق ہے؟ آج سہاگ سلامت ہیں، کل اجڑ چکے ہوں گے۔ اور کیا فرق ہے؟ آج گودیاں آباد ہیں، کل ویران ہو چکی ہوں گی۔ آج زلفیں موجود ہیں، کل پریشان ہوں گی۔ آج سروں پر دستے شفقت ہے، کل رخساروں پر تماچے ہوں گے۔ آج ان بیبیوں کے سہاگ ہیں، کل اجڑ چکے ہوں گے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج علی اکبر کا سینہ سلامت ہے، کل سینے سے خون ابل رہا ہوگا۔ آج حسین کا سر دوش پر ہے، کل نو کے سنا پر ہوگا۔ آج بیبیاں خیموں میں بیٹھی ہیں، کل بے کجاوا اونٹوں پر ہوں گی۔ آج بیبیوں کے سروں پر چادریں موجود ہیں، کل چھن چکی ہوں گی۔ کل کے بعد بیبیوں کا وہ سفر ہے کہ جس میں کبھی بازار ہے اور کبھی دربار ہے، مگر آج کی شب جب حسین مظلوم نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ جو ساتھی مجھے ملے اتنے باوفا ساتھی بھی کسی اور کو نہ ملے، ایسے عزیز اور اہل بیت بھی کسی اور کو نہ ملے، مگر اب اس کے بعد حسین کہتے ہیں کہ یہ قوم میرے خون کی پیاسی ہے، مجھے قتل کر کے مطمئن ہو جائے گی، تم چلے جاؤ، یہ رات کی تاریکی ہے، اسے اپنا مرکب بناؤ، راہ ڈھونڈو اور کسی حفاظت کی جگہ پر چلے جاؤ۔ اس موقع پر کوئی نہیں گیا، اور حسین مظلوم کہتے ہیں شاید تمہیں اس طرح سے جانے میں جھجک محسوس ہو رہی ہو، شرم آ رہی ہو، لو میں نے چراغ گل کر دیا۔ چراغ تو گل ہو چکا۔ کچھ دیر کے بعد جب چراغ کو روشن کیا گیا تو نظر آیا کہ سب کے سب اپنی جگہ پر موجود ہیں، مگر کیفیت یہ ہے کہ جتنے بزرگ ہیں انہوں نے اپنے امامے اتار دیے ہیں اور اپنے اماموں کو کمر بند کے طور پر کمر میں کس لیا ہے تاکہ جھکی ہوئی کمرے محسوس نہ ہو، اور جتنے بچے ہیں وہ پنجوں پر بلند ہو رہے ہیں تاکہ جوان محسوس ہوں، جتنے جوان ہیں وہ سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہیں تاکہ کسی قسم کی کمزوری کا احساس نہ ہو۔ اور اب اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مولا آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ زندہ رہیں، ایسی زندگی پر لعنت ہے کہ جو آپ کے بعد ملے۔ کوئی یہ کہتا ہے، حبیب ابن مظاہر کی طرف منسوب ہے یہ جملہ کہ جو بچپن کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں اے حسین، جو دوست والا انداز ہے اسی طریقے سے حبیب نے گفتگو کی، اے حسین تو کہتا ہے کہ میں چلا جاؤں، میں چلا تو جاؤں مگر اتنا بتا دے اگر قیامت میں تیری ماں فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ میرے حسین کو کہاں چھوڑ کر آ گئے، اے حبیب بچپن کے دوست کو کہاں چھوڑ کر آ گئے، تو بتا میں تیری ماں کو کیا جواب دوں گا۔ کوئی یہ کہتا ہے اے فرزند رسول، یہ تو ایک زندگی ہے، اگر 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے تو پھر اپنی زندگی آپ پر فدا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں گے۔ کوئی یہ کہتا ہے اے مولا اگر میرے ہاتھ میں نیزہ ہو تو نیزے سے مقابلہ کروں گا، اگر تلوار ہو تو تلوار سے مقابلہ کروں گا، اگر کچھ نہ ہو تو ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر آپ کے دشمنوں پر ماروں گا، مگر مولا آپ کو چھوڑ کر جانے کا تو کوئی امکان نہیں ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں ایسے میں عباس علمدار کھڑے ہوئے، سب تو اپنا معافی ضمیر بیان کر چکے، عباس علمدار کھڑے ہوئے، مگر آج عباس کو لفظ نہیں مل رہے کہ کیسے اپنے آقا کو مخاطب کریں۔ پہلے کہا مولایا، اے میرے مولا، پھر کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پائے، کہا اے میرے آقا کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں کہہ پائے، اے میرے سردار کچھ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اچانک اپنا رخ حسین سے ہٹایا، نجف کی طرف مولا کو آواز دی اور کہا اے بابا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، ذرا بتائیے میرا آقا مجھے جانے کے لیے کہہ رہا ہے، میں کیا جواب دوں۔ حسین مظلوم نے عباس کو اپنے سینے سے لگایا، سب کو دعائیں دی، اور سب کے سب جب رخصت ہو گئے اور سب اپنے اپنے خیموں کے اندر عبادت میں مشغول ہو گئے، اور عبادت اس شان سے کی ہے کہ آوازیں بلند ہیں،
آوازیں بلند ہیں. ایسے میں میرا بیمار امام سید سجاد کسی طرح اپنی جگہ سے کھڑا ہوا, عصا کا سہارا لیا, کسی سے کہا بابا کہاں ہے؟ کہا باہر تشریف فرما ہے. کہا مجھے لے جاؤ میرے بابا تک. حسین کے قریب آئے. حسین نے جب دیکھا کہ سید سجاد آ رہے ہیں, کھڑے ہو کر استقبال کیا, اپنے سینے سے لگایا, مزاج پرسی کی, اے بیٹا سید سجاد بخار کی کیا کیفیت ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں بابا اللہ کا شکر ہے. اور اب حسین نے کہا بیٹا کیسے آنا ہوا اس حالت میں تمہارا اٹھنا؟ مجھے کہہ دیا ہوتا تو میں تمہارے پاس آ جاتا. اور اب سید سجاد نے ایک جملہ کہا, بابا بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جتنے با وفا ساتھی ہیں نا آپ کے, یہ جو کل شہید ہونے والے ہیں, ان کا میرے دل میں بڑا احترام ہے. اے بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب کل یہ شہید ہوں گے مرض کے باوجود, میں ان میں سے ایک ایک کی لاش کے پاس جا کر کہوں گا السلام علیکم یا اولیاء اللہ, تم پر میرے ماں باپ فدا. میں ان سب کی لاش پر جا کر ان کو سلام کروں گا. مگر بابا بات صرف اتنی سی ہے کہ جب یہ عبادت کر رہے ہیں, ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, تو بابا ان کی آوازیں ہمارے خیموں تک آ رہی ہیں, بیویوں تک ان کی آوازیں آ رہی ہیں. بابا جب بیویوں تک ان کی آوازیں آ رہی ہیں تو بیویوں کی آوازیں ان تک بھی جا رہی ہوں گی. بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان خیموں کو کچھ دور کر دیا جائے تاکہ میری پھپھیوں کی, میرے گھر کی خواتین کی آوازیں ان نامحرموں کے کانوں تک نہ جائے؟ حسین مظلوم نے آنسوؤں کے ساتھ جو جواب دیا اسی پر میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. حسین مظلوم کہتے ہیں بیٹا سید سجاد آج کے لیے میری بات مان لو, ان خیموں کو یہیں رہنے دو, کل کی شام آئے گی, تم جانو بیویاں جانے اور خیمے